اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ کہف میں چند نوجوانوں کا قصہ بیان کیا کہ بادشاہ تھا اور اس کو اپنی بادشاہت کا گھمنڈ، اور اللہ نے یہ طاقت اور بادشاہت قوت دی تھی، اس کو وہ سمجھا کہ میری ذاتی چیز ہے۔ عوام کو اپنے سامنے اس نے جہاں تابع کیا اور عوام کو اپنی عبادت کا حکم کرتا۔ تو اس کے وزراء اور شاہی خاندان میں سے چند نوجوان تھے جو اللہ والے کی مجلس میں حاضر ہوتے اور اللہ کی بات سنتے تو ان کے دل میں ایمان آ گیا، اور ان کا یقین یہ تھا کہ حقیقی ذات تو اللہ کی ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے، کرنے والے اللہ ہیں۔ یعنی ایمان یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی خوشبو چھپتی نہیں۔ بادشاہ کو پتہ لگ گیا کہ یہ نوجوان یہ تو مجھے نہیں مانتے، یہ تو ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ نوجوان تھے جو ہے شاہی خاندان کے، اور ان کی تربیت کے لیے بڑا مال خرچ ہوا تھا۔ تو بادشاہ چاہتا تھا کہ یہ ایمان کو چھوڑ دیں۔ ان کو بلایا اور سمجھایا اور کہا دیکھو میری بادشاہت کو مان لو اور میرے تابع ہو جاؤ، تمہیں بہت بڑے بڑے منصب ملیں گے، اور ایمان کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ہم ایمان کو چھوڑنے والے نہیں۔ جی ہاں، ہم ایمان کو چھوڑنے والے نہیں۔ تو بادشاہ نے پھر دھمکی دی کہ میں تمہیں تکلیفیں دوں گا۔ اب یہ آپس میں جمع ہوئے، یہ 6 نوجوان تھے اور کہنے لگے کہ دیکھو اب اس ملک میں رہنا، بادشاہ کے ماتحت رہنا، یہ اب ہمارے لیے خطرہ ہے۔ ہم نوجوان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے ہمیں ایمان کی وجہ سے ہمیں تکلیف دے اور ہماری زبانوں سے اللہ کے بارے میں کچھ گستاخی کے الفاظ نکل جائیں تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے۔ یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس ملک کو چھوڑ دیا۔ اس لیے کہتے ہیں دین کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے نبیوں سے بھی ہجرت کروائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا الہجرۃ لکنت رجلا من الانصار۔ یہ ہجرت دین کے لیے وطن کو چھوڑنا یہ اتنی عظیم چیز ہے، اللہ کو اتنی محبوب چیز ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بھی ایسے حالات پیدا کیے کہ مکے میں پیدا کیا، وہاں سے دعوت شروع کرائی۔ مکے والے اپنے قوم قریش ہیں، رشتہ دار ہیں، لیکن وہاں حالات ایسے کہ وہ دین پر چلنے اور دین کی دعوت دینے کے لیے 13 سال رکاوٹیں ڈالتے رہے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ اب جو ہے تم مکے کو چھوڑ دو اور مدینے چلے جاؤ۔ تو فرمایا یہ سب کچھ اللہ کے تقدیر سے ہوا، اللہ نے یہ متعین کیا، اس لیے کہ مجھ سے ہجرت کروانی تھی۔ اگر ہجرت والا عمل اس دین میں نہ ہوتا تو میں انصار مدینہ میں سے ایک شخص ہوتا، مدینہ ہی میں پیدا ہوتا، وہی دعوت شروع ہوتی، اور مدینے والوں نے جیسا قدر کی وہ قدر کرتے اور وہی سے پوری دنیا میں دین پھیلتا۔ جیسے روزانہ 5 دفعہ مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ کے منادی اذان دیتے ہیں، اور یہ اذان کے کلمات دعوت تامہ ہے، اور کہتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ اللہ کے گھروں کی طرف۔ تو 5 دفعہ اور مختلف اوقات ہیں، کبھی گہری نیند کا وقت ہے، سردیوں اور گرمیوں کا موسم ہے، گھر کے اندر کی سردیوں میں گرم لحاف اور گرمیوں میں ٹھنڈی ہوائیں، اور پھر سحری کے وقت کی ٹھنڈی ہوائیں، اور کبھی عشاء کا وقت جب سونے کے لیے انسان آتا ہے، کبھی دوپہر کو سخت گرمی میں، اور کبھی کاروبار کی مشغولی میں، مختلف حالات میں 5 دفعہ اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے اور مسلمان اپنے سب کچھ کو چھوڑ کر یا اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں۔ اسی طرح اس امت کے لیے اذا استنفرتم فانفروا، کہ تم تو اتنی عظیم امت ہو، صرف نمازوں کے لیے آنا نہیں بلکہ دین کی دعوت اور دین کے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تم اس سے مطالبہ کیا جائے گا، نکلو اللہ کے راستے میں۔ کتنا بڑا یہ امر ہے، کتنی بڑی شان ہے اس امت کی کہ جیسے حضرات انبیاء کرام کو حکم ہوتا تھا کہ دین کی دعوت لے کر قوم کے پاس آؤ اور دن رات ان میں پھرو اور ان کو اللہ الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ کا تعارف کراؤ، تو اس امت سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا
اذا استنفرتم فانفروا، کہ جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جائے تم نکل پڑو. اور یہ اتنا بڑا امر ہے کہ کہاں جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جائے اور تم نہ نکلو تو اس پر سب سے بڑی دھمکی اللہ نے قرآن پاک میں دی ہے. کہ تمہیں کیا ہوا کہ جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین پر بوجھل بن جاتے ہو اور تم نکلنے کو چھوڑ دیتے ہو. اور اگر تم نے اس نکلنے کا اختیار نہ کیا تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اللہ تمہیں ایک طرف کر کے ایسی قوم کو لے آئے گا جن سے اللہ اپنی یستبدل قوم غیرکم، تمہارے علاوہ اور قوم کو لے آئے گا اور اللہ اس سے اپنے دین کا کام لے لیں گے اور وہ تمہاری طرح اللہ کے کام میں جہاں اللہ کے امر میں کبھی جہاں کشو پیش کرنے والے نہیں ہوں گے. تو بہرحال یہ جو نوجوان تھے یہ آپس میں جمع ہوئے اور نے کہا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں اس ملک کو چھوڑنا چاہیے اور ہمیں کہیں اور چلنا چاہیے. تو یہ 6 تھے اور 6 نوجوان نکلے اور یہ جب جا رہے تھے سفر کر رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک بکری چرانے والا ملا، بہت سلیم الطبع اور بڑا نیک آدمی تھا. اس نے دیکھا کہ یہ تو 6 بہت بڑے خاندان کے ہیں، بڑے اجلے ان کے لباس ہیں اور بڑے نازک لوگ ہیں. پوچھا کہ آپ کون لوگ ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہیں بتایا کہ ہم تو شاہی خاندان کے ہیں لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی اور طرف جا رہے ہیں تاکہ بادشاہ کے ظلم سے ہم بچ جائیں. انہوں نے کہا آپ بہت پاکیزہ لوگ ہو. تو وہ چرواہا بھی 7 ہو گیا اور اس چرواہے کی وجہ سے وہ کل 7 ہو گئے. اور اس چرواہے کا ایک کتا تھا، اس نے بکریوں کو چھوڑا، اور ایک کتا تھا جو حفاظت والا، وہ کتا بھی 7 ہو گیا. 7 وثامنهم كلبهم، یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کل 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے. اب یہ کتا جانور ہے اور اسلام میں یہ ناپاک ہے اور یہ برتن میں منہ ڈال دے تو ایک روایت میں 7 دفعہ برتن کو دھو اور ایک روایت میں کہ 3 دفعہ دھو. اتنا ناپاک جانور ہے لیکن وہ کتا 7 ہو گیا. تو ان ایمان والوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ نے کتنی مرتبہ اس کتے کے لفظ کو قرآن میں ذکر کیا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيِّ، وَسَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. اس سے پہلے جی ہاں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 ہیں، رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُ خَمْسَةٌ وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ. 2-3 دفعہ اس کا پہلے ذکر آیا. تو بہرحال یہ 7 آدمی چلے اور غار میں جا کر سو گئے کہ بھئی اب تو ہم چل کر شام ہو گئی ہے اور تھک گئے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، رات کو غار میں چھپ جائیں، پھر صبح اٹھیں گے اور ہم پھر آگے سفر شروع کر دیں گے، اندھیرے میں چل دیں گے. تو ایک تدبیر انسان کرتا ہے، ایک اللہ کا نظام چلتا ہے. تو وہ تو اس غار میں 1 رات آرام کرنے کے لیے اور تھکاوٹ دور کرنے کے لیے سوئے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ایسے اللہ کو پسندیدہ لوگ بنے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے اور شاہی انہوں نے راحتیں قربان کی اور اپنے ماں باپ کو چھوڑنا اس کو بھی اختیار کیا. اللہ کو وہ ایسے پسند آئے کہ جب وہ سوئے تو اللہ نے 309 سال ان کو سلایا. یہ نہیں کہ ان کو موت آ گئی، 309 سال کے بعد ان کو زندہ کیا. فرمایا موت نہیں آئی، وہ نیند میں تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ، کہ نیند میں تھے، زندہ تھے، ان کی اللہ نے حفاظت کی اور زمین پہ پڑے زمین جسم کے حصے کو کھاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے حکم سے ان کی کروٹ بدلتے تھے، کبھی دائیں کروٹ پہ ان کو کر دیتے تھے اور جب کچھ عرصہ گزرتا تو بائیں کروٹ پہ ان کو کرتے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ، کیسے اللہ نے بغیر کھلائے اور بغیر پلائے 309 سال زندہ رکھا. کیونکہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اکیلے اللہ کی ہے. اور وہ غار میں کوئی زیادہ اندر نہیں گئے تھے، اندر ایک سائے میں چلے گئے. غار کا منہ تھا، سامنے سے سورج نکلتا تھا. جب سورج نکلتا تھا تو ان کی کرنیں ان کے جسم پر پڑے.
نکلتے ہوئے ان کے جسم پر اور غروب ہوتے ہوئے پھر دوسری جانب سے جو ہے سورج کی کرنیں ان پہ پڑتی، اور سورج کی کرنیں تکلیف دینے والی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ سورج نکل رہا ہے اور کرنیں ان پر پڑ رہی ہیں تو ان پر جو ہے روشنی تو پہنچے لیکن کرنیں اور تپش نہ پہنچے، تو سورج سامنے ہوتے ہوئے ان کی کرنوں کو ہم نے دائیں طرف پھینک دی، کرنیں باہر ہو جاتی۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کہ بغیر کسی حائل کے اللہ نے اس کی کرنوں سے ان کی حفاظت کی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ سورج غروب ہوتا تو غروب مغرب کی طرف ڈھلتا تو دوسری طرف سے کرنیں آتی، اللہ فرماتے ہیں بائیں طرف نکال دیتے۔ 309 سال تک ایسے سلایا اور 309 سال کے بعد اٹھے تو ان کو نہیں احساس ہوا کہ ہم اتنا لمبا عرصہ سوئیں۔ آدمی سوتا ہے 4 5 6 گھنٹے، نیند پوری ہو جائے تھک جاتا ہے، یہ سوتے سوتے بھی تھک گیا، آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو سلانے والے بھی اللہ ہیں، نیند سے جگانے والے بھی اللہ ہیں۔ اس لیے مسلمان جب اپنی نیند سے اٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ نیند جیسی موت عطا فرما کر دوبارہ زندگی عطا فرمائی، دوبارہ جگایا۔ اب وہ جاگے آپس میں مشورہ کرنے لگے، کہیں گے کتنا سوئیں؟ کہ لگ رہا ہے بہت سوئیں، یومن او بعد یوم، یا تو پورا دن ہی سوئے ہم یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، زیادہ سوئے۔ اب کیا کیا جائے کہ اب کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ ایک شخص کو جو انہوں نے پونجی اپنے پاس لی ہوئی تھی، اپنے گھروں سے جو پیسے انہوں نے اپنے لیے ہوئے تھے، تو ایک کو دیے، کہا بھائی دیکھو بڑے اطمینان سے آرام سے تم بستی میں جانا اور بستی سے کوئی اچھے کھانا دینے والا ہو اس سے کھانا خریدنا اور بڑی نرمی سے بات کرنا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی بادشاہ وہی لوگ موجود ہیں اور ان کو تلاش ہوگی، اس لیے ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جس سے ہمارا یہاں غار میں ہونا پتہ لگ جائے۔ او بھائی اچھے کھانے والے کو تلاش کرو اور اس سے کھانا پاکیزہ کھانا ہو، بڑی نرمی سے اس سے کھانا لینا۔ دیکھو ایسی کوئی گرمی سختی کی بات نہ کرنا جس سے ان کو پتہ لگ جائے، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تو وہ ایسے ظالم لوگ تھے، ان کو پتہ تھا کہ سارے آئیں گے اور پتھر مار مار کر ہمیں سنسار کر دیں گے یا پھر کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم اور یعیدوکم فی ملتہم، تم پتھر کھا کھا کر مرو گے یا پھر تم اگر ان کے کفر کی طرف لوٹ گئے فلن تفلحوا بعد اذن ابدا، پھر تم ہمیشہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ تو اللہ کا نظام ہی کچھ اور تھا۔ اب ہوٹل والے کے پاس گئے، کھانا لے لیا، ایک تو اس نے دیکھا کہ یہ کیسی شکل والا آدمی اور اس کے کپڑے کیسے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی 10 20 12 سال بعد انسانوں کے کپڑوں کی حیت بدل جاتی ہے، شکلیں بدل جاتی ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے کی جو ہمارا لباس تھا اس کو آج دیکھا جائے تو انسان کو کیسا محسوس، یہ تو 309 سال گزرے۔ ایک تو اس پر حیران ہوا، چلو کسی جنگل سے کوئی آدمی آیا ہوگا، پرانا لباس، بات بڑی نرمی سے کی، کھانا لے لیا اور پیسے جب دیے تو یہ تو 300 سال پرانے سکے ہیں، 300 سال پرانے سکے ہیں۔ آج ہمیں ہمارے بچوں کو جو 20 25 سال کے پیسے ہیں، روپے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں، تو فوراً حیران ہو گیا اور سمجھا کہ یہ آدمی ایک اس کی یہ حیت اور پھر اس کے پاس تو کوئی خزانہ ہے، تو پرانا خزانہ اس کو مدفون ملا ہے، تو بات بڑھ گئی۔ اب یہ اپنی جان چھڑانا چاہے لیکن وہ دکاندار اس کو الجھانا چاہے، اور اللہ نے ایک چیز ظاہر کرنی تھی، پہنچتے پہنچتے بادشاہ سلامت تک بات پہنچ گئی اور وہ جو ہے دکان ہوٹل والا اور یہ بچہ بادشاہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ اس زمانے کا بادشاہ وہ بہت ایمان والا اور تقوی والا تھا اور عوام اس کے نافرمان، سرکش اور اللہ کے جو ہے دین پر نہ چلنے والی تھی۔ وہ اپنی عوام کو سمجھاتا بھی تھا کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کرو،
اللہ بڑی قدرت والے ہیں اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اور وہ دعائیں بھی کرتا تھا، اے اللہ کچھ ایسا کرشمہ ظاہر فرما دے جس سے تیری قدرت کا اظہار ہو. تو اللہ نے یہ ظاہر کر دیا. کہتے ہیں کیونکہ یہ خواص تھے اور بادشاہ ان سے بہت بڑے کام لینا چاہتا تھا. جب یہ گم ہو گئے اور یہ غار میں چلے گئے، اللہ نے ان کی حفاظت کی. تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے باقاعدہ ان 6 کے نام سونے کی تختی پر لکھوا کر وہ اپنے بعد والے بادشاہوں کو دی کہ دیکھو ان نوجوانوں کو تلاش کرنا ہے، اگر یہ مل جائیں تو پھر ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا. اب 309 سال میں کتنے بادشاہ کتنی حکومتیں گزری، تو یہ تختی جو ہے وہ ان کے خزانے میں پہنچ گئی. اس بادشاہ نے وہ تختی منگوائی اور تختی منگوا کر جو ہے ان کے نام پڑھے، کہاں یہی ہم وہ 6 لوگ ہیں. تو اتنی بادشاہ نے اپنے عوام کو بتایا کہ دیکھو اللہ نے کتنی بڑی قدرت کا اظہار کیا. تو حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھو جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے، اللہ نے ان کی کیسی حفاظت کی اور کیسے اپنی قدرت کا اظہار کیا. اور انہی کے غار کے نام سے اللہ نے یہ سورت اتاری، سورہ کہف، کہ وہ سورت جس میں کہف والوں کا ذکر ہے. اللہ نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سورہ کہف کو ہر جمعے اہتمام کے ساتھ پڑھے گا، اللہ دجال کی جو سب سے بڑا فتنہ امت کے لیے، اللہ دجال کی فتنے سے حفاظت فرمائیں گے. اللہ دجال کی فتنے سے حفاظت فرمائیں گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اور قصوں کے ساتھ ان اصحاب کہف کا قصہ ذکر کیا.